السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج کا ٹاپک ہے پیدائش کے بعد بچے کے حقوق۔ اولاً ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ اولاد کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا کیسا ہے؟ کوئی کہتا ہے جائز ہے، کوئی کہتا ہے ناجائز۔ آج ہم آپ کو انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے ایک عظیم نعمت ہے جس کی پیدائش پر خوشی اور مسرت کا اظہار کرنا اور اس کے فضل پر شکر بجا لانا تقاضائے بندگی میں سے ہے۔ الوہی نعمتوں پر شکر بجا لانا یہ قرآن مقدس کی آیت کریمہ سے ثابت ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ۔ اللہ فرماتا ہے اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تم پر نعمتوں میں ضرور اضافہ کروں گا، اور اگر تم ناشکری کرو گے تو میرا عذاب یقیناً سخت ہے۔ بچے کی ولادت والدین کے لیے پرسکون زندگی کا ایک انتہائی خوشگوار احساس ہوتا ہے۔ اولاد کی پیدائش پر خوشی منانا اور ایک دوسرے کو مبارکباد دینا قرآن حکیم کی نص سے ثابت ہے۔ ارشاد ہوتا ہے یا زکریا انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ اے زکریا، بے شک ہم تمہیں ایک لڑکے کی خوشخبری سناتے ہیں جس کا نام یحییٰ ہوگا، ہم نے اس سے پہلے اس کا کوئی ہم نام نہیں بنایا۔ حدیث مبارکہ سے بھی نعمت پر شکر بجا لانے کا حکم ثابت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انعم اللہ علی عبد نعمتا فی اہل او مال او ولد فقال ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ فیرا فیہ آفتا دون الموت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے پر جو بھی نعمت عطا کرے، خواہ وہ اس کے اہل میں ہو یا مال میں سے ہو یا اولاد میں سے ہو، پھر وہ یہ کہتا ہے ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، اللہ کی عطا کے بغیر کوئی طاقت نہیں ہے، تو ان نعمتوں میں سے اس کے لیے کوئی مصیبت نہیں آتی سوائے موت کے، جو کہ اپنے وقت پر ضرور آتی ہے۔ لہذا ثابت ہوا کہ اولاد کی پیدائش پر خوشی و مسرت کا اظہار مستحسن و مستحب عمل ہے۔ پھر دوسرا سوال یہ ہے کیا بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا مسنون عمل ہے؟ جی ہاں، بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینا مسنون عمل ہے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ولد له ولد فأذن في اذنه اليمنى واقام في اذنه اليسرى لم تضره الصبيان۔ جس شخص کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اسے الصبیان یعنی بچوں کو لاحق ہونے والی مرگی کی بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ پھر بچے کے کان میں اذان کب اور کس سے دلوائی جائے؟ بچے کی پیدائش کے بعد اس کے کان میں اذان دینے کے لیے کسی امام یا مؤذن کا ہونا ضروری نہیں۔ آج ہم لوگ بچے کی پیدائش جب ہوتی ہے تو ہم کسی امام کو ڈھونڈتے ہیں کان میں اذان دے دیں، حالانکہ یہ کوئی ضروری نہیں ہے، بلکہ بچے کا والد یا کوئی بھی نیک شخص جسے کلمات اذان و اقامت یاد ہوں وہ بچے کے کان میں اذان و اقامت کہہ سکتا ہے۔ کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی؟ بے شک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں کے کان میں اذان کہی۔ حضرت ابو رافع فرماتے ہیں کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ اذن فی اذن الحسن ابن علی حین ولدته فاطمة بالصلاۃ۔ جب سیدہ فاطمہ کے ہاں حضرت حسن بن علی پیدا ہوئے تو آپ نے ان کے کان میں اذان کہی۔ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ کیا ہے؟ بچے کے کان میں اذان دینے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی جائے، جیسا کہ احادیث کی کتاب سے ثابت ہے۔ حضرت امام حسین سے مروی حدیث مبارک سے طریقہ ثابت ہے کہ جس کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی اور اس نے اس کے دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت کہی تو اس بچے کو الصبیان یعنی بچوں کو لاحق ہونے والی مرگی کی بیماری کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی۔ پیدائش کے موقع پر بچے کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی حکمت کیا ہے؟ چونکہ یہ جو دین اسلام ہے
یہ حکمت سے بھرا ہوا ہے۔ نو مولود خواہ بیٹا ہو یا بیٹی اللہ کا عطیہ اور نعمت ہوتا ہے۔ اس کی پیدائش کے موقع پر اس کے کان میں اذان و اقامت کہنے کی بہت سی حکمتیں ہیں، ان میں سے کچھ بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے حدیث مبارکہ کے مطابق بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پیدائش کے وقت اذان و اقامت کان میں کہنے سے اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اہل اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ یعنی حدیث مبارکہ میں سے یہ ثابت ہے کہ بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اور پیدائش کے وقت اذان و اقامت کان میں کہنے سے اس حقیقت کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ وہ اہل اسلام کے گھرانے میں پیدا ہوا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من مولود الا یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اسے یہودی یا عیسائی یا حق پرست بنا دیتے ہیں۔ بچے کی ولادت کے وقت اس کے کان میں اذان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی گواہی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی شہادت کے کلمات سنانے میں حکمت کار فرما ہوتی ہے کہ اسے اسلامی شعائر سے روشناس کرایا جائے، جن پر کاربند رہتے ہوئے وہ اپنی بقیہ زندگی گزار سکے۔ اذان کے کلمات سن کر شیطان بھاگ جاتا ہے، جو اس انتظار میں ہوتا ہے کہ بچہ کب پیدا ہو اور وہ اس کا ساتھی بنے، لیکن کلمات اذان سنتے ہی اس کے حوصلے پست ہو جاتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اذا نودی للصلاۃ ادبر الشیطان حتی لا یسمع التاذین۔ جب نماز کے لیے اذان کہی جاتی تو شیطان پیٹھ پھیر کر بھاگتا ہے کہ اسے اذان کی آواز سنائی نہیں دیتی۔ اذان و اقامت کہنے سے بچے مرگی کی بیماری سے محفوظ رہتے ہیں، جیسا کہ ابھی پچھلی حدیث پاک میں بیان کر چکے ہیں۔ اب تحنیک یعنی گھوٹی دینا کسے کہتے ہیں؟ تحنیک عربی زبان کے لفظ حنک سے ہے، جس کا معنی ہے چبا کر نرم کرنا، گھوٹی دینا۔ اصطلاحاً تحنیک یہ ہے کہ کھجور وغیرہ کو اچھی طرح چبا کر بچے کے تالو کے ساتھ مل دیا جائے، یعنی تحنیک گھوٹی دینا سے مراد چبائی ہوئی کھجور کو بچے کے منہ میں ڈالنا یا بچے کو شہد چٹانا ہوتا ہے۔ کیا تحنیک سنت رسول اللہ ہے؟ جی ہاں، تحنیک گھوٹی دینا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ امی عائشہ سے مروی ہے ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یؤتی بالصبیان فیبرک علیہم ویحنکہم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 9 مولود بچے لائے جاتے تو آپ ان کے لیے برکت کی دعا فرماتے اور انہیں گھوٹی دیتے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے ہیں: ولد لی غلام فاتیت بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم فسماه ابراہیم فحنکہ بتمرۃ ودعا له بالبرکہ ودفعہ الی۔ میرے یہاں بیٹا پیدا ہوا تو میں اسے لے کر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا۔ آپ نے اس کا نام ابراہیم رکھا، اسے کھجور کی گھوٹی سے شرفیاب فرمایا، اس کے لیے برکت کی دعا کی اور مجھے واپس دے دیا۔ یہ حضرت ابو موسیٰ اشعری کے سب سے بڑے بیٹے تھے۔